بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ الاحقاف۔ آیت نمبر 21 میں الاحقاف کا کلمہ مذکور ہے، یہی اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع اور 35 آیتیں ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 644 اور حروف کی تعداد 2595 ہے۔ زمانہ نزول۔ یہ سورت ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آخری آیت فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے حبیب آپ یوں صبر فرمائیے جس طرح اولو العزم رسولوں کا شیوا تھا، کہ کلمات صاف بتا رہے ہیں کہ یہ مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب کفار کے ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہ اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھ کر غضبناک ہو رہے تھے۔ وہ ہر قیمت پر اس شمع کو بجھا دینا چاہتے تھے۔ قرابت، رشتہ داری، ہمسائیگی کے سارے رشتوں کو پاؤں تلے روند چکے تھے۔ ہم وطن اور ہم قوم ہونے کا بھی کوئی پاس نہ رہا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے مکہ کے تمام کافر قبائل کو جمع کر کے بنو ہاشم اور مسلمانوں سے معاشرتی قطع تعلق یعنی سوشل بائیکاٹ کا تحریری معاہدہ کیا تھا، اور اس کو ایک صندوقچی میں بند کر کے بڑی حفاظت سے کعبہ میں رکھ دیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ تحریر کیا گیا کہ سارے قبائل بنو ہاشم سے لین دین، شادی بیاہ کا سلسلہ کلیتاً بند کر دیں گے، کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں فروخت نہیں کریں گے۔ 3 سال تک حضور اپنے خاندان اور اپنے جانثاروں کے ہمراہ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ الغرض کفار نے اذیت رسانی کی حد کر دی۔ مکی زندگی کے یہ آخری سال تھے جب اس سورہ کریمہ کا نزول ہوا۔ اس سورت میں جنات کی حاضری کا بھی ذکر ہے۔ جنات نے متعدد بار شرف باریابی حاصل کیا، جس حاضری کا ان آیات میں ذکر ہے۔ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوق عکاظ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضور کے ہمراہ چند صحابہ بھی تھے اور صبح کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن جبیر، مجاہد اور دیگر اکابر کا خیال یہ ہے کہ جب حضور طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اس وقت جنات نے حاضری دی۔ اس قول کے مطابق سورت کا زمانہ نزول نبوت کا 10واں سال یا 11ویں سال کا آغاز ہوگا، کیونکہ 10ویں سال میں جناب ابو طالب کی وفات ہوئی۔ 1 ماہ بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انتقال فرما گئیں۔ حضور کے قلب نازک کو سخت صدمہ پہنچا۔ اس سال کو حضور نے عام الحزن یعنی رنج و اندوہ کا سال فرمایا۔ کفار کے جور و ستم میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ ان روح فرسا حالات میں حضور نے طائف کا رخ کیا کہ شاید بنی ثقیف کے سردار اس دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں، لیکن انہوں نے انتہائی شقاوت کا مظاہرہ کیا۔ وہ 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، مسعود، حبیب۔ قریش کی ایک خاتون بھی ان کے ہاں بیاہی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہو تو میں غلاف کعبہ نوچ کر پھینک دوں گا۔ دوسرے بولے، کیا خدا کو آپ کے سوا رسول بنانے کے لیے کوئی دوسرا نہ ملا؟ تیسرے بھائی نے یوں اظہار خیال کیا، بخدا میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی شان اتنی اونچی ہے کہ میری مجال نہیں کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں، اور اگر آپ خود ساختہ رسول ہیں تو پھر آپ اس قابل نہیں کہ آپ سے گفتگو کی جائے۔ حضور علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو انہوں نے شہر کے لفنگوں اور اوباشوں کو پیچھے لگا دیا۔ وہ طرح طرح کے آوازیں کستے، گستاخیاں کرتے اور پتھر مارتے پیچھے ہو لیے۔ حضور کی پنڈلیاں زخموں سے لہو لہان ہو گئیں، جوتیاں خون پاک سے بھر گئیں۔ ایسی حالت میں طائف سے باہر تشریف لائے۔ قریب ہی ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا ایک باغ تھا۔ حضور وہاں سستانے کے لیے ٹھہرے اور اپنے دل دردمند کی فریاد اپنے کریم اور قدیر رب کی بارگاہ میں بائیں الفاظ پیش کی، الہی اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے مائگی کا شکوہ میں تیری جناب میں کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، کمزوروں کا تو ہی آسرا ہے اور میرا رب تو ہی ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ ایسے بندے کی طرف جو ترش روئی سے مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ کیا کسی دشمن کو تو نے میرے کام کا مالک بنا دیا ہے؟ اور مجھ پر تیری ناراضگی نہ ہو تو مجھے ان آلام و مصائب کی ذرا پرواہ نہیں، لیکن تیرا دامن عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔
میں تیرے روح پاک کے نور کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا تیری ناراضگی مجھ پر اترے۔ میں تیری رضا کا طلبگار رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ عتبہ اور شیبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے اپنے غلام اداس کو بلایا اور کہا کہ انگوروں کا ایک گچھا لے لو، اس کو ایک تشتری میں رکھو اور اس کے پاس لے جاؤ۔ جب اداس نے وہ طبق حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے بسم اللہ کہا اور کھانا شروع کیا۔ اداس نے تعجب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس علاقے کے لوگ تو کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا کرتے۔ حضور نے پوچھا تم کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ کہنے لگا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا تم مرد پاک یونس بن متی کے شہر کے رہنے والے ہو؟ اداس کہنے لگا آپ کو یونس کا کیسے علم ہے؟ فرمایا وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اداس نے جھک کر حضور کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو چوم لیا۔ واپس گیا تو عتبہ اور شیبہ نے پوچھا تم نے ان کی قدم بوسی کیوں کی؟ کہنے لگا اس وقت روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی شخص نہیں، انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہاں سے روانہ ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وادی نخلا میں پہنچے۔ وہاں شب باش ہوئے۔ صبح کی نماز میں حضور تلاوت فرما رہے تھے کہ نصیبین کے جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو سب وہیں جم کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو اس کے نبی کی پاک زبان سے سننے میں محو ہو گئے۔ جب اپنی قوم میں واپس گئے تو قرآنی تعلیمات سے انہیں بھی آگاہ کیا۔ مضامین: جیسے مندرجہ بالا سطور سے واضح ہوا کہ یہ سورت نبوت کے 10ویں سال کے آخر یا 11ویں سال کے آغاز میں مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں ان کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دی گئی ہے۔ ان کے معبودان باطل کی بے بسی اور بے کسی کا پردہ چاک کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ قیامت کے بارے میں وہ جن شبہات میں بری طرح الجھے ہوئے تھے ان سے نکلنے کا انہیں راستہ بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیمار اذہان جس خود ستائی اور خود فریبی کے مرض کا شکار تھے اس کو عیاں کیا گیا ہے۔ عوام الناس اسلام کی سچی تعلیمات سے متاثر ہو کر اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت و صورت سے مسحور ہو کر اسلام کی طرف راغب ہونے لگتے تو یہ لوگ ان سادہ منش عوام کو یہ کہہ کر اسلام سے برگشتہ کر دیتے کہ اے لوگو ہمیں دیکھو، اس بھرے شہر میں، اس سارے علاقے میں علم و فہم میں ہمارے پائے کا کوئی دوسرا آدمی ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے جسے احوال عالم کا تجربہ ہم سے زیادہ ہو؟ تمہارا مشاہدہ ہے کہ جنگ اور صلح ہر وقت میں ہماری رائے ہی صائب اور درست ہوتی ہے۔ مزید برآں ہماری قسمت کا ستارہ بڑی بلندی پر ہے۔ اپنے بخت کی ارجمندی کے باعث ہر اچھی بات کی طرف ہم سب لوگوں پر سبقت لے جاتے ہیں۔ اگر اسلام کوئی اچھا دین ہوتا تو بائیں علم و فہم، تجربہ اور فراست، کیا اس کو قبول کرنے میں ہم پیچھے رہ جاتے اور یہ بھاڑ جھونکنے والے اس معاملے میں ہم سے سبقت لے جاتے؟ یہ کیوں کر ممکن تھا؟ اس لیے ہمارا اس دین کو قبول نہ کرنا اس بات کے لیے کافی سند ہے کہ یہ دین کسی مصرف کا نہیں، بیکار محض ہے۔ یہ ان کی ابلہ فرینی تھی جس میں وہ عمر بھر مبتلا رہے، خود بھی اسلام کے سرچشمہ شیریں سے فیضیاب نہ ہوئے اور جہاں تک بن پڑا عوام کو بھی اس سے دور رکھتے رہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات جس روح پرور انقلاب سے اپنے ماننے والوں کو ہمکنار کر دیتی ہیں، اس کی وضاحت دو آدمیوں کے خیالات کا تذکرہ کر کے فرما دی، ایک مومن اور دوسرا کافر۔ آیت نمبر 15 کے آخر میں جو دعا ہے اس کے آئینے میں بندہ مومن کی آرزوؤں اور تمناؤں کا عکس جمیل آپ کو نظر آئے گا، اور آیت نمبر 17 میں ایک کافر کی کج خلقی، کج فہمی کی تصویر صاف صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اہل مکہ کو قوم عاد کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ ان کی بربادی کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قوت و طاقت عطا فرمائی تھی، انہیں ظاہری اور باطنی صلاحیتیں مرحمت کی تھیں۔ وہ اگر چاہتے تو اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور مزید انعامات و احسانات کے مستحق بن جاتے، لیکن آیات الہی سے بے اعتنائی بلکہ ان کا استہزاء اور انبیاء کی تکذیب کی عادت نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔
پھر نہ مال و دولت ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکی، نہ علم و فن میں ان کا کمال اور مہارت ان کے کسی کام آئی۔ اپنی بدکاریوں کے باعث وہ حرف غلط کی طرح نیست و نابود کر دیے گئے۔ کفار و مشرکین کی طرف سے جب حد درجہ اناد اور عداوت کا اظہار کیا جانے لگا، وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے، خود ذات پاک حبیب کبریا علیہ التحیت والثناء کو بھی جی بھر کر ستاتے، تو ان کی بربریت کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صبر کی ڈھال استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، بے شک اہل حق کے لیے ہمیشہ سے صبر ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ دشمن کے مکر و فریب کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، اور اسی سے مسلح ہو کر دشمنان حق کے جدید ترین مہلک جنگی اسلحے کو بھی ناکارہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی ہتھیار سے باطل کو شکست دی اور حق کا پرچم بلند کیا، اور ہم غلاموں کے لیے بھی کامیابی اور فلاح کا یہی طریقہ ہے۔